اللهم صل على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. معزز و مکرم حاضرین، آج تلاوت کردہ آیتوں کا تعلق سورۃ القمر سے اور اس حصے قمر میں، سورہ قمر میں کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر نگاہ ڈالنے اور اس کو سننے سنانے سے پہلے ایک بار آپ اور ہم سب مل کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. سب کو معلوم ہے کہ سورۃ القمر 54 نمبر کا سورہ ہے اور یہ مکے میں نازل ہوا ہے، اور اس کے اندر ابتدا میں تو قمر کے، چاند کے پھٹ جانے کا ذکر ہے اور وہ معجزے کا تذکرہ ہے. اس کے بعد جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے اس زمانے میں، ان کو جواب دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلی قوموں میں سے 4-5 قوموں کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ ان قوموں نے اپنے نبیوں کو ماننے سے انکار کیا، اپنے نبیوں کو جھٹلایا، اپنے نبیوں کو ستایا، تو پھر ان کا حشر کیا ہوا. اس میں سب سے پہلے ہم نے جب دیکھا تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا کہ اللہ نے فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح. یہ لوگ جو آج آپ کو ستا رہے ہیں، ان سے پہلے نوح کی قوم بھی تھی جس نے اپنے نبی کو تنگ کیا، اور پھر اس کے بعد طرح طرح کے جملوں سے اس وقت نبیوں کو نوازا گیا، ستایا گیا، جملے کسے گئے. آخر کار پھر ان لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہو کر کشتی بنا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو کشتی بنائی جاتی ہے، اور کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے وہ بچ گئے، جو کشتی میں سوار نہیں ہو سکے وہ ہلاک ہو گئے. کسی کی طاقت قوت پر کوئی بھروسہ نہ کرے، اپنے آپ پر ناز فخر نہ کرے. ہر ایک کی طاقت اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی، یہ بتانا ہے. اس کے بعد آگے بڑھیں تو حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر کے بعد قوم عاد کا ذکر گیا. یہ قوم عاد نوح علیہ السلام کے بعد اور ابراہیم علیہ السلام کے پہلے، یعنی بیچ میں، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بیچ میں یہ قوم آئی تھی. اس قوم کے نبی کا نام تھا ہود علیہ السلام، اور ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی
ان کی پہچان گزشتہ بھی آپ نے سماعت کی، اس سے پہلے بھی سماعت کیا آپ نے، کہ وہ بہت طاقتور لوگ تھے اور کہتے رہے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ قالو من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ زعم تھا ان کو اپنی طاقت پر، قوت پر۔ تو یاد رکھیں کہ ہم اور آپ اس بات کو نہ بھولیں کہ ہم چاہے کتنے بھی طاقتور ہو جائیں، چاہے کتنے بھی مالی طور پر اسٹرانگ ہو جائیں، چاہے کتنے بھی علمی طور پر اسٹرانگ ہو جائیں، بالآخر اللہ کی طاقت کے سامنے ہمیں اپنا سر جھکانا ہے۔ کسی کو اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو اپنے حکومت، طاقت، فوج، سلطنت یا پھر علمی ترقیوں پر بہت زیادہ آپے سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے، اللہ کی عطا سے بندہ کچھ طاقت بھی حاصل کرتا ہے، صحت بھی بناتا ہے، پیسے بھی اس کو ملتے ہیں، سونے چاندی بھی ملتے ہیں، خزانے، حکومت، یہ سب چیزیں ملتی ہیں، لیکن ہر چیز دو روزہ ہے۔ کسی چیز کو مستقل پرماننٹ رہنے والی ہے نہیں، کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے سر۔ بڑے سے بڑا پہلوان بھی، بڑے سے بڑا پہلوان بھی طاقت رکھتا، ایسا ایسا پہ ڈھلنے لگتا ہوں۔ بڑے سے بڑا بادشاہ، کس کی بادشاہت باقی رہی؟ بڑے بڑے بادشاہ ساری دنیا پہ حکومت کرے، فرعون، حامان، قارون، کیا کیا تھے کسی۔ تو ہم ان ساری باتوں کو کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں سنا رہے، یہ باتیں اللہ نے ہم کو اس لیے سنائی ہیں تاکہ ہم اپنی اوقات میں رہیں، کہ اپنے آپ سے باہر نہ ہو جائیں، آپے سے باہر نہ ہو جائیں۔ جو بھی ہیں اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے، باغ میں کھیلو، جھولو، پھولو، لیکن کبھی بھی اپنی اور اپنے رب کی حقیقت کو نہ بھولو۔ اپنے اور اپنے رب کی، رب کے نبیوں کا آنا اور وہ سلسلہ ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کام کو نبیوں کے جانشینوں کے ذریعے جاری رکھنا، ہر زمانے میں طاقتیں کام کرتی رہی۔ تو جو لوگ نبیوں کو فالو کرنے والے، جو لوگ نبیوں کے جانشینوں کو فالو کرنے والے، آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے رب کو نہیں بھولیں گے اور اس کے ساتھ اس سے رابطہ مضبوط رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، دنیا ترقی ہے، نہ خوشی میں آپے سے باہر ہونا ہے، نہ غم میں آپے سے باہر ہونا ہے، سمجھداری اس میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ملتی ہیں کچھ چیزیں ملتی ہیں، لیکن ان چیزوں پر کبھی بھی غرور نہ کرو۔ جو دینے والا ہے وہ چند سیکنڈوں میں لے بھی سکتا ہے۔ جان اس نے دی، طاقت اس نے دی، قوت اس نے دی، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے، صحت اس نے دی، اس صحت کو بگڑنے میں دے نہیں، بڑے 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 بستیاں بگڑنے میں دے نہیں۔ یہی ہے تاریخ، اسلام کی تاریخ یہی ہے، اسلام کا پورا پیغام یہ ہے کہ جو بھی ہو اللہ کا حکم مانو اور اللہ سے ٹکر مت لو۔ اللہ سے ٹکر لیں گے تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ہاں، فوری طور پر اگر عذاب نہ بھی آئے تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ چنانچہ عاد والے نے یہ کیے کہ ارے آپ بولے نا کیا ہے، فاتنا بما تعیدنا، آپ لائیے وہ جو عذاب آنے والا ہے بتائیے، آپ لا کے بتائیے۔ حضرت ہود علیہ السلام بولے وہ جب آنا ہے آئیں گا، جب اللہ کو بھیجنا ہے، لیکن اب تک نہیں بھیجا ہے تو یہ تمہارے لیے سکون کی بات ہے کہ تم فرصت کا فائدہ اٹھا لو، راستے پہ آ جاؤ، پلٹ جاؤ، یو ٹرن لے لو غلط کاموں سے۔ آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آپے سے باہر ہوئے جا رہے ہیں، کوئی طاقت کے نام پہ، کوئی قوت کے نام پہ، کوئی علم کے نام پہ، کوئی پیسے کے نام پہ، کوئی اپنے بادشاہت کے نام پہ۔ غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہوا ہے۔ چلیں، تو یہ حضرت عاد علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ نے گزشتہ سماعت کیا کہ ان کی قوم بھی ہلاک کی گئی۔ کیسے ہلاک کی گئی؟ تو ان کی قوم پہ یوم نحس مستمر، بلکہ مسلسل ایسے دن ان پر آئے کہ بتایا جاتا ہے کہ 8 دن 7 راتیں کنٹینیوس ہوا چلتی رہی، ایسی ہوا کہ وہ بڑے بڑے پہلوان جیسے لوگ جن کی ہائٹس بہت اونچی تھی، 8-8 10-10 فٹ کے لوگ تھے، وہ سب ایسے گر کے پڑے ہوئے تھے جیسے کوئی جھاڑ کاٹ کے پھینک دیتے۔ جھاڑ دکھنے میں ایسا اڑا دیتا نا، وہی بتایا اللہ تعالیٰ کہ کیسا گرے وہ لوگ، وہ ایسے گرے جیسے کہ کانو آجاز نخل منقعر، کھجور کا درخت ایسا بڑا اونچا ہے، طاقتور ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو کاٹ کے پھینک دیجیے، پڑا رہتا، بے بس ہو گئے۔
اللہ کی قدرت کے سامنے سب بے بس ہیں. اسی لیے عقل مندی اسی میں کہ اللہ کی قدرت کو مان کے اللہ کے حکم کی تعمیل کی جائے. غلطی ہو جائے معافی مانگ لی جائے, کچھ الٹ پلٹ ہو جائے پھر رجوع ہو جائے. نہیں میں ہی طاقتور ہوں, نہیں صاحب, ہر طاقتور سے بڑا ایک طاقتور ہے, پھر اس سے بڑا ایک طاقتور ہے, اور سب سے بڑا طاقتور ایک ہے. ایک دفعہ حضور تشریف لے جا رہے تھے, ایک شخص جو مالک تھا اپنے غلام کو پیٹ رہا تھا کسی بات پہ. حضور کو ناراضی ہوئی. حضور فرمانے لگے, اے شخص یہ مت بھول, یہ مت بھول, وہ تیرے سامنے کمزور ہے اور تو طاقتور ہے, تو تیرے اوپر بھی تو کوئی طاقتور ہے. اسی طرح وفوق کل ذی علم علیم بھی آیا ہے. کسی کے پاس علم ہے تو یہ مت سمجھیے کہ میرے پاس ہی سب کچھ ہے. ہر علم والے سے بڑا ایک اور ایک علم والا ہے, اور ایک بڑا ایک علم والا ہے. ٹھیک ہے, جو اچیومنٹس ہوتے ہیں یقیناً اس پہ خوش ہونا چاہیے, محنت کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, اور آخر میں شکر کرنا چاہیے. ایک ہوتا ہے شکر, ایک ہوتا ہے فخر. ہمیش ہے وہ نے شکر کرو اللہ کا کہ ہم کو یہ چیز ملی ہے. کوئی بھی چیز ہو, آپ کا علم ہو, ڈگری ہو, طاقت ہو, قوت ہو, کچھ بھی ہو, آپ اس پر غرور مت کیجیے. اور اسی لیے کہا گیا نا کہ بابا بڑا نوالا کھاؤ, بڑے بول مت بولو, بڑے بول مت بولو. ابھی ایک کلپ میرے پاس آئی, اس کلپ میں ایک محترمہ بڑے زور سے بڑے زام سے بول رہے ہیں, مخالفت کسی کی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہو رہی کسی اور کی مخالفت کرنا چاہ رہے ہیں کسی اور کی. کہنے لگے اے تم لوگ, ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے, لیکن کہنے لگے اے تم لوگ اپنے جھنڈے پہ چاند لگا کے رکھتے نا, آج وہ چاند ہمارے پیروں کے نیچے ہے. تو ٹھیک ہے, بہت بڑا اچیومنٹ ہے, چندریان 3 پہنچ گیا, اچھا ہے, لیکن یہ مت سمجھو کہ تم ہی سب سے بڑے طاقتور ہے. ہمارے رب کی عطا سے ہمارے آقا نے اشارہ کیا تو وہ چاند 2 ٹکڑے ہو کے آ گیا. یقیناً بہت اچھی بات ہے, سائنسی ترقی اچھی چیز ہے, کھوجنا اچھی چیز ہے. ایک صاحب بول رہے ہیں ارے تمہارے دعاؤں کی ماں کو ضرورت نہیں ہے, ہم تو کیسا بھی پہنچ گئے. معلوم ہے تمہارے دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے نیک تمناؤں کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی سائنس کی بڑی ترقی ہے, لیکن وہ سب ترقیاں میرے آقا کے قدموں کے نیچے. ایک صاحب ڈالے, اچھی بات ڈالے کہ بھائی یہاں سے وہ نکلا تھا, چاند پہ جا کے لینڈ ہوا, ٹھیک ہے, کتنے دن لگے اس کو, کتنے دن لگے اس کو, مور دین 40 days لگے, 40 days لگے. اب آپ ذرا غور کیجئے, 40 days لگے, میرے آقا آج اشارہ کرے اور 40 دن کے بعد 20 دن کے بعد پھٹا نہیں, جب ہی اشارہ جب ہی ٹکڑے ہو گئے انہیں. پھر معراج کی شب میں گھڑیاں رک گئیں, میرے آقا سیکنڈوں میں گئے بھی آگے. ہمارے سرکار کا, ہمارے دین کا, ہماری رب کی طاقتوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, ہم کو بھی فخر ہے کہ ہمارے انڈیا کو ایسا بڑا ایک اعزاز ملا ہے کہ تیسرا یہ بن گیا, شاید تیسرا چوتھا بن گیا یہ. اور تھوڑے دن پہلے کیا کہنے رشیا کا ایک ناکام بھی ہوا. تو ہوتے صاحب یہ اسپیس کی دنیا ایک الگ ہے. اور یہ بھی سن لیجئے, کسی بات کو توڑنے مڑنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایک ٹیم ورک ہے. اور اس ٹیم ورک میں کوئی صاحب اپنا کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں, وہ ٹیم ورک میں کئی مسلمان بچے بھی ہے, نہیں بتا رہے اس کو کوئی بھی. تو کہنا یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو مانو اور اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو ترقیات کے لیے استعمال کرو, لیکن غرور مت کرو, گھمنڈ مت کرو, تکبر مت کرو. یہ ہر ایک کے لیے, ہر کسی کے لیے. اب یہ ہلاک ہو گئے وہ لوگ, 8 دن 7 راتیں ایسی ان کے پر ہلاکت خیز آندھی چلی, آندھی نے سب اکھاڑ کے پھینک دیا, سب کچھ اکھاڑ کے پھینک دیا. یہ حود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا. اب آج ہم نے جو پڑھا اس کے بعد والا حصہ ہے فَكَيْفَ كَانَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. اچھا پھر اللہ تعالیٰ اس سورے میں کرتا یہ ہے کہ پہلے فرماتا ان کو عذاب میں ہلاک کر دیے. کیسا تھا میرا عذاب, کیسا سخت تھا میرا عذاب, کیسا سخت تھا میرا ڈرانا. اور آگے فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کی غرض سے آسان کر دیا ہے. قرآن کے یہ واقعات یہ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے,
یہ صرف ذہنی طور پر آدمی کو کچھ دیر بزی رکھنا ہے، اس کے بعد جو چاہے کرو، نہیں. یہ قرآن ہے صاحب. کسی اور کے پاس ہوگا کہ ہفتے میں ایک بار کہیں جانا اور کچھ دیر جا کے ایک صاحب اپنی مذہبی کتاب پڑھیں گے، یہ سن لینا، آ جانا، ختم، اس کے بعد باقی پورا ہفتہ جو جی میں مرضی کرتے رہنا. نہیں، یہ قرآن آپ کو بار بار غلط راستے سے پکڑ پکڑ کے راستے پہ لاتے رہتے ہیں. قرآن کی تعلیمات، صاحب قرآن کے ارشادات آپ کو پکڑ پکڑ کے لاتے رہتے ہیں. تو نصیحت حاصل کرنا ہے. اگر ہم نصیحت حاصل نہیں کریں، ہم واقعات کو دیکھ کے اپنے آپ میں چینج نہیں لائے، بیکار ہے ہمارا بیٹھنا. چینج آنا، ہماری سوچ میں تبدیلی آنا، ہمارے کاموں میں تبدیلی آنا، ہمارے اندر تبدیلی آنا. ہم اگر کسی کے ساتھ اب تک غلط سلوک کرتے تھے تو ہماری سلوک میں تبدیلی آنا. اگر ہم کسی کو حقیر سمجھتے تھے، نہیں، اب تک بہت ہو گیا، اب میرے کو حقیقت معلوم ہو گئی، کوئی حقیر نہیں ہے صاحب. کوئی حقیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی کبیر ہے؟ نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں. اسی لیے تو جب آ کے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں اللہ کے سامنے، تو حقیر ہو، فقیر ہو، رکشے والا ہو، آٹو والا ہو، بڑے سے بڑا کروڑپتی ہو، اس کو آ کے لائن میں ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے. کیونکہ اللہ کے سامنے سب ایک ہے. یہ پیسہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، یہ طاقت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ حکومت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. آج آپ تھوڑا سا پاور آ جائے تو جو جی میں کر دیں، جس کو چاہے دھمکا دیں، جس کو چاہے کاٹنے پیٹنے کی بات کر دیں. دیکھیے کیا ہوا ہماچل پردیش میں، اب تک زمین کے تودے گرتے جا رہے ہیں. قدرت کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. تو قدرت کو مت لڑکا، قدرت کا پاور ایسا ہے کہ اس سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا. یہ قوموں کے واقعات صرف قصے کہانیوں کے طور پر نہیں سنائے جا رہے ہیں. وہاں ایسا ہوا تھا تو ایسا ہوا تھا، لہذا تم سنبھل کے رہو. ہمارے حیدرآباد میں ہے نا ایک اردو محاورہ، اگلا گرا پچھلا ہوشیار. ہم کو سمجھنے کا واسطے ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے عبادتوں کی کثرت سے اللہ کے مرتبے میں کچھ اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اگر ہم کوئی عبادت نہیں کریں تو اللہ کی شان کچھ گھٹنے والی نہیں ہے، خود بھی نہیں. پھر کیوں؟ یہ تو اللہ ہمیں اپنی مہربانیوں سے نوازنا چاہتا ہے. اللہ ہمیں اپنے انعامات سے سرفراز کرنا چاہتا ہے، اس لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے. یہ ہوگا، چلو یہ لے لو، یہ ہوگا، یہ لے لو. بندے پلٹ جا، آ جا رب کی طرف آ جا. یہی ہے ہر نبی کا نعرہ. یہی ہر نبی کی تعلیم یہ تھی، اللہ کے باغی مت بنو، اللہ کے باغی مت بنو، اللہ سے ٹکر مت لو. اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کی دی ہوئی شان، اللہ کی دی ہوئی ساری طاقت قوت پر تم اکڑو مت، جھکو. اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے خوش کرنے میں لگاؤ. اور اس کا طریقہ اللہ نے خود آ کر نہیں بتایا، اپنے حبیب پاک کو ہمارے درمیان بھیجا. حبیب پاک کے پھر صحابہ، اہل بیت، اولیاء اللہ، محدثین آتے رہے. تو اس میں یہ بتا رہے ہیں، دیکھیے آپ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بلا شبہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اللہ تعالیٰ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اگر اتنا سب سننے کے باوجود بھی اگر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئے، ہمارا رویہ چینج نہیں ہو، ہم اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں، دوست احباب، بھائی بہن کے ساتھ اگر صحیح طور پر پیش نہیں آ رہے ہیں، انصاف نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے آپ کو، پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو. ہاں، سب کچھ کیمرے لگے ہوئے ہیں. کب تک؟ ہمارے حیدرآباد کے کھیلوں میں کھیلے، بھائی بطور تم جاتے کتنی دور بھاگیں گے؟ کہاں تک بھاگیں گے؟ اللہ کی زمینوں سے نکل کے کہاں بھاگیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ آخرکار تو پکڑ میں آئیں گے. آخرکار تو پکڑ، جب کیا کریں گے؟ اس لیے وہ پکڑ میں آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو اللہ کے سرنڈر کر دو. اور سرنڈر کر دینے کا نام ہی اسلام ہے. صحیح بات یہ ہے، سبمیشن. تو یہاں اب پھر ایک واقعہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ، پھر اس کے بعد ہود علیہ السلام کا واقعہ. اب یہ ایک اور واقعہ ہے، کذبت ثمود بالنذر. یہ واقعات الگ الگ مقامات پہ آئے ہیں، پھر تھوڑا ریپیٹ ہو گیا، یاد دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ بیچ میں. ثمود یہ کون سی قوم ہے؟
یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے بعد والی قوم ہے. دیکھیے ہود پیغمبر کا نام ہے اور عاد قوم کا نام ہے. اسی طرح سمود قوم کا نام ہے اور اس قوم کے پیغمبر کا نام یہاں تو فی الحال نہیں آیا لیکن دوسرے مقامات پہ آیا. ان کا نام ہے حضرت صالح علیہ السلام. کیا کرے وہ لوگ؟ حضرت صالح کی قوم نے بھی سمود جن کا نام تھا انہوں نے بھی جھٹلایا اور کیا کہنے لگے؟ جھٹلا کے نہیں ماننے، ڈینائی کرے. کیا کہنے لگے فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه. ایک آدمی ہمارے میں سے ہم اس کی اکیلے کی اتباع، اس کی بات مان کے اپنے خداؤں کو چھوڑ دینا. ایک آدمی خالی. دیکھیے آدمی چھوٹا معمولی سمجھا رہے ہیں، معمولی بتا رہے ہیں، ایک معمولیات ان کے واسطے ہم چھوڑ دیں. ارے وہ معمولی آدمی نہیں ہے جی، وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے. اور اسے بار بار وہ کہہ رہے تھے حضرت صالح علیہ السلام، لوگوں میں تم کو نیک بات بتا رہا ہوں، خیر خواہی کر رہا ہوں، میں تمہارا ویل وشر ہوں اور تم کو میں اتنے اچھے باتیں بتا رہا ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، مگر میں تم سے کبھی پیسے مانگ رہا ہوں، اجرت مانگ رہا ہوں، دولت مانگ رہا ہوں؟ نہیں، میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں، میں تمہارا خیر چاہنے والا ہوں. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ارے وہ کہنے لگے یہ تو جھوٹا ہے، بولے کذاب ہے، بولے معاذ اللہ. دیکھ رہے ہیں نبیوں کو کیسے القاب سے نوازا گیا، کذاب اشر، اور برائی کرنے والا. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا. اللہ اپنے نبیوں کو کچھ بھی بولے تو اللہ کو غصہ آتا. اس کا اللہ پکڑا سیعلمون غدا، ٹھیک ہے کل معلوم ہو جائے گا من الکذاب الاشر، کون ہے جھوٹا، کون ہے برائی کرنے والا، معلوم ہو جائے گا. اس کے بعد قوم بہت محنت کرنے کے بعد کچھ لوگ رستے پہ آئے، باقی لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، ستا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں. ہاں تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اب ہم ان کا امتحان لیتے ہیں. ان کو بہت دن تک مہلت دی ہے، اب امتحان. صالح علیہ السلام کے واقعات میں انا مرسل الناقہ، ہم نے پھر ایک اونٹنی کو بھیجا. فتنۃ لہم، دیکھیے صاحب فتنہ اردو زبان میں الگ میننگ میں استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں الگ میننگ میں استعمال ہوتا ہے. فتنہ دراصل آزمائش کو کہتے ہیں. فتنہ قرآن میں کیا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہاری اولاد تمہارا مال فتنہ ہے. فتنہ ہے تو اولاد کو دور کر دیں گے. آزمائش، بندہ مال کی خاطر جھوٹ موٹ حلال حرام کچھ بھی نہیں دیکھتا، اولاد کی خاطر بھی جھوٹ موٹ حلال حرام کچھ نہیں دیکھتا ہوں، تو وہ آزمائش ہے. اس کے لیے سیدھے راستے پر رہنا، ہمیشہ اللہ کے فرمان کا انکار نہیں کرنا، اس کے خلاف نہیں جانا. تو یہ بتائے کہ ہم نے بھیجا ایک اونٹنی. فتنۃ لہم، ان کے لیے ایک آزمائش کے طور پر. فرتقبہم، اب ذرا غور سے ان کو دیکھتے رہو، ابزرو کرتے رہو. وصبر، اور صبر کرتے رہو. کیا ہوا؟ وہ لوگ صالح علیہ السلام کی قوم سمود، ان کا کمال کیا تھا؟ اوہو ایسے زبردست سنگ تراش، پتھروں کو تراشنے والے. وہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے اس میں محل بناتے تھے. پہاڑ کو کاٹتے تھے، کاٹ کے محلہ بناتے تھے. کوئی ان کا مشغلہ تھا. وہ لوگ تھے اس سے پہلے حود علیہ السلام بڑے بڑے کھمبے بناتے ہیں، جہاں بڑے بڑے اونچے مینار بناتے تھے، ٹاورز بناتے تھے. یہ لوگ وہاں کیا کرتے؟ اونچے گھر بہترین پہاڑوں کو تراش کر کے بعد میں نکلے. کہیں یہ ہزاروں سال پرانی قوم ہے. یہ جب کھودا گیا نکالا گیا تو اس میں جو ہے ایک ایسا مقام بھی ملا جو پتھر میں تراشا ہوا ہے، اس میں باقاعدہ کمرے الگ بنے ہوئے ہیں، بیچ میں ہاؤس بھی ہے، سب کچھ ہے اس قوم کو. تو ان کے اس پتھروں کو تراشنے کی صلاحیت ان کو مغرور بنا دیا، دھوکے میں رکھ دیا. اب وہ لوگ معاذ اللہ حضرت صالح کی مخالفت کرنے لگے. مخالفت کرتے کرتے یہاں تک بول دیے بھائی ہم تو اتنے پاورفل ہیں، ہم تو اتنے طاقتور ہیں، ہم یہ بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں، ہم ان کی پوج رہے ہیں ان کی پوج رہے ہیں. تمہارا اگر خدا ہے، تمہاری ایک خدا کی خاطر ہم یہ سب خداؤں کو چھوڑ دینا، تمہارے ایک خدا کی خاطر ہم پورے خداؤں کو چھوڑ دینا، ایسا تو نہیں ہو سکتا. اچھا ٹھیک ہے تمہارے پاس دم ہے، تمہارے پاس پاور ہے، طاقت ہے، قوت ہے تمہارے،
خدا کے پاس، تو کوئی کرشمہ دکھاؤ، کوئی میراکل بتاؤ، کوئی عجوبہ دکھاؤ. کیا دکھانا؟ بولو. تو بولے ہم پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہیں، پہاڑوں میں سے ہم جانوروں کی مورتیاں بناتے ہیں. اگر تم میں دم ہے تو تم پہاڑ سے ایسی کوئی چیز بناؤ جو ہم کو تعجب میں ڈال دے، اچنبھت کر دے. حضرت صالح نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور جب دعا کی تو دعا میں عرض کیا مولا بہت ان کو سمجھا کے تھک گیا. اب یہ لوگ بول رہے ہیں کہ کوئی نشانی دکھاؤ، نشانی دکھانے پر یہ اسلام لاتے بول رہے ہیں، تجھے ایک مانتے بول رہے ہیں، جھوٹوں کی عبادت چھوڑ دیتے بول رہے ہیں، کرم کر دے مولا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا، ٹھیک ہے. اب یہ قوم غلام قوم پوری آ گئی. اب ایک بڑا پہاڑ تھا، وہ پہاڑ پھٹا زوردار آواز سے، پھٹ کے پہاڑ کے اندر سے، پہاڑ تو چودہ طرف سے بند، وہ پہاڑ کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی برآمد ہوئی، باہر نکلی. نہ صرف یہ کہ ایک زندہ اونٹنی نکلی، بلکہ اس نے آ کر، بھائی مورتی رہے تو مورتی میں سے کوئی نکلتا کیا، اس زندہ اونٹنی میں سے اللہ کی قدرت کا کرشمہ ایسا ہوا معجزے کے طور پر. نبیوں کے ساتھ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور وہ معجزہ عقل میں نہیں سماتا. تو یہ اونٹنی نہ صرف نکلی بلکہ اس اونٹنی نے قدرت کے کرشمے کے طور پر وہیں ساری قوم کے سامنے اپنا ایک بچہ بھی جنم دیا. صالح علیہ السلام کا واقعہ. اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو اونٹنی ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ ماں ہے، اونٹنی کی باپ ہے نہ ماں ہے، البتہ اس کا بیٹا ہے جو پیدا ہو. یہ تو جادو ہے بھائی، کچھ نہیں سمجھ نہیں، تو جادو ہے. اس کے بعد کچھ لوگ مانے لیکن پھر کچھ لوگ مخالف ہو گئے. اس کے علاوہ ان لوگوں کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہوا. وہ کیا ہوا؟ جب آ گئی اونٹنی، وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور ان کو بول دیجئے اونٹنی نکلیں گی. اونٹنی نکلنے کے بعد وہاں اس علاقے کا جو پانی ہے، امتحان تھا بھائی، امتحان. وہ پانی ایک دن یہ لوگ استعمال کریں گے اور ایک دن اونٹنی. جس دن اونٹنی استعمال کرے گی اس دن انہوں پانی استعمال نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے، بھر کے رکھ لو ایک دن. اور جس دن یہ کریں گے اونٹنی نہیں کرے گی. اس طرح قسمت بین ان کے درمیان. لیکن آپ کو معلوم ہے قوم میں اچھے برے سب لوگ رہتے ہیں. پانی جس دن اونٹنی پی لیتی تو اس دن جو ہے سب لوگوں کو پینے کا موقع نہیں ملتا تھا. دوسرے دن پانی کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگ اس اونٹنی کے نکلنے کے بعد آہستہ آہستہ حضرت صالح علیہ السلام کے دین کو قبول کرنے لگے تھے، آہستہ آہستہ. تو جو مخالفین تھے، جو ہر زمانے میں مخالف رہتے ہیں، ہر فرعون را موسیٰ کہتے ہیں نا، ہر موسیٰ کے ساتھ فرعون رہتا. اس امت کا فرعون ابو جہل تھا. اگر تو کچھ لوگوں نے کہا بھائی کچھ کرنا پڑے گا، اس کا کام کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. آخرکار انہوں نے طے کیا کہ یہ اونٹنی رہنے سے بہت گڑبڑ ہوگی، یہ اونٹنی کچھ ختم پڑ گئی. اللہ کی نشانی تھی، وہ اللہ کی نشانی تھی. قال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، اور اللہ کے رسول حضرت صالح نے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، کرشمے کے طور پر نکلی. لیکن اس وقت چند بدبختوں نے مل کے اس پر حملہ کیا اور بالآخر اس کو مار دیا. اس اونٹنی کا بچہ جو اپنی ماں کے ساتھ یہ حالت دیکھا تو انہیں چیختے چلاتے جنگل کی طرف نکل گیا. پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہوا. یہ کتنا برا کام تھا.
کہ اللہ نے اپنی نشانی کے طور پر جو چیز قوم ثمود کو عطا فرمائی تھی اس نشانی کو انہوں نے ہلاک کر دیا۔ اب یہاں مجھے ایک بات یاد آئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ پچھلے زمانے کا سب سے بدترین انسان، پچھلے زمانے کا سب سے بدترین انسان وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کے لیے نکالی گئی اونٹنی کو مارا، اس کی کونچنیاں کاٹ دی مار دی۔ اسی کے ساتھ حضور کا ارشاد دوسرا پارٹ اس کا آگے فرمائے، پچھلے زمانے کا بدترین انسان وہ تھا اور اگلے زمانے کا بدترین انسان وہ ہوگا جو اے علی تم پر تلوار سے حملہ کرے گا۔ حضرت علی کی شہادت، تو دشمن علی اتنا برا ہے جتنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے کاٹنے والے کو پچھلے زمانے کا بدترین بولے سرکار، اور آنے والے زمانے کا بدترین شخص وہ حضرت علی پر وار کر کے شہید کرے گا۔ تو اس طرح یہ باتیں الگ الگ انداز میں، الگ الگ سروں میں اللہ تعالیٰ اسی لیے بیان فرماتا ہے تاکہ ہم ایسے حرکتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ کیا ہوتا بھائی، کچھ نہیں ہوتا، انہوں بولتے رہتے وزیر کیا ہوا کیا، ایسے باتیں کر کے ہم پریشان ہوتے۔ ہم کو چاہیے کہ ہماری اپنی مزاج کو، اپنی طبیعت کو اللہ رسول کے احکام کے مطابق ڈھال لیں۔ اللہ نے ان کو پھر عذاب میں مبتلا کیا۔ کیسا کیا مبتلا؟ اللہ اکبر۔ جب ان کو عذاب آیا تو وہ لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ ارے ہم کو کچھ نہیں ہوتا، ہمارے کو کچھ نہیں ہوتا۔ صالح علیہ السلام کی قوم ثمود سمجھ رہی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن دوسرے ہی دن ایسی زوردار آواز آئی کہ اس آواز نے ان کے چہروں کو پیلا کر دیا۔ پیلا، ایک دن ان کے چہرے پیلے بنے رہے، حیران پریشان دوران وحشت پریشانی۔ دوسرا دن آیا تو ان کے چہرے لال ہو گئے، سرخ ہو گئے، اسی میں بے چین تڑپتے رہتا۔ تیسرا دن آیا تو ان کے پورے چہرے کالے ہو گئے اور ان پر ایسی زوردار آواز آئی، چنگاڑ سمجھیے یا بجلی کی کڑک سمجھیے، اس کڑک نے ان سب کو تہس نہس کر دیا، پورے مرے ختم، پورے ہلاک ہو گئے۔ اب جو بچے وہاں سے نکل کے، جو حضرت صالح اور ان کے ساتھی تھے، ان پر عذاب نہیں آیا۔ آپ سورہ اعراف پڑھیں گے، آپ سورہ ہود پڑھیں گے، آپ سورہ شعراء پڑھیں گے، مختلف مقامات پر یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں، تو ان میں آپ ہر جگہ ایک بات دیکھیں گے کہ اللہ پاک فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، ان کی قوم پہ عذاب آیا مگر ہم نے اس کو بچا لیا اور اس کے ساتھ جو تھے اس کو بچا لیا۔ یہ سنگت بہت بڑی چیز ہے۔ ہاں، وَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، اور ہم نے ان کو بچا لیا۔ ہود کا ذکر ہوا، ہود کے ساتھ جو ساتھ تھے ان کو بچا لیا۔ صالح کا ذکر ہوا تو کہا ہم نے ان کو بچا لیا، اور نہ صرف ان کو بچایا بلکہ ان کے ساتھ جو تھے ان کو بھی بچا لیا۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، جو ہلاک ہوئے سب لوگ غرق ہو گئے، نوح کو بچا لیا، نوح کے ساتھ ان کو بچا لیا۔ تو جب کسی کا ساتھ دیتے ہیں آپ تو دیکھ کے دیجئے، حق والا ہے تو اس کے ساتھ جو شر ہوگا آپ کے ساتھ بھی وہی شر ہوگا، اور ناحق ہے تو اس کے ساتھ جو شر ہوگا آپ کے ساتھ بھی وہی شر ہوگا۔ کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب بھاگے آئے، حضرت دعا کریے۔ کہیں کی دعا کروں، کیا دعا کروں؟ ہمارے بھانجے پھنس گئے، پولیس پکڑ کے لے گئی، ہاں، اور اس کے ہاتھ سے دعا کریے۔ کہیں پکڑ کے لے گئے؟ بھائی کیوں پکڑ کے لے گئی؟ اتنا تو بول دیا انہوں نے۔ پوچھا کیوں پکڑ کے لے گئی؟ تو بولے نہیں صاحب، اس کے محلے کے کچھ بچے، خراب بچے ہیں، وہ لوگ جو ہے چوری کرنے گئے تھے، اس کو پکڑ کے لے گئے۔ انہیں چوری نہیں کرا صاحب، انہیں چوری نہیں کرا، انہیں چوری نہیں کرا، انہیں خالی باہر ٹھہرا کرتے، وہ کیمرے میں آ گیا، اس کے دوست چوری کر رہے تھے تو پولیس پکڑ لی۔ میں بولے انہیں چوری نہیں کرا، چوری کرنے والوں کو ساتھ دیا نا، انہیں بھی چور ہے۔
سمجھ رہے بات آپ؟ ومن معه قرآن کا دستور ہے، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم کا اعلیٰ شمار بھی اچھوں کے ساتھ ہونے لگے گا۔ اب موجودہ دور میں بھی حالات کچھ بھی ہوں، سب یہ حقیقت ہے، یہ دین ہے، یہ حقیقت ہے، اللہ قادر ہے، جو کچھ بھی جتنی زندگی گزارنا ہے گزاریں گے، ہنسی خوشی تھوڑا تکلیف غم، مگر ایمان نہیں چھوڑنی، حق کے خلاف نہیں جائیں گے، ناحق کو سپورٹ نہیں کریں گے، یہ ہے تعلیمات اسلام پکی۔ ومن معه، آپ جن کے ساتھ رہیں گے اسی طرح موجودہ دور میں کوئی کیا بھوجن ہے نہیں بھائی، انہوں برے نہیں تھے کہتے، انہوں بہت اچھے تھے کہتے، کون؟ یزید بہت اچھے تھے کہتے، انہوں روئے کہتے بھائی، انہوں ابھی ایک صاحب تو کیا کیا آگے بڑھ رہے ہیں، کوئی کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے کہا کہ میرے کو اللہ نے جنت دے دی۔ ہاں آپ کو معلوم ہے شیطان کسی بھی صورت بنا کے آ سکتا بابا، تم لوگ کو دھوکہ دینے کا سے آیا۔ اب رہا سوال، تم ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس کا ساتھ جو دے گا، اس کا جو حشر ہوگا، تمہارا بھی حشر وہی ہوگا۔ اور ہم سرکار کے صحابہ، سرکار کے گھرانے، حسنین کریمین کی محبت ان کے ساتھ، حق والوں کے ساتھ ہے، تو ہمارا بھی انشاءاللہ حشر ان کے ساتھ ہی چھوڑا۔ چوروں کے ساتھ رہے تو چوروں جیسا سلوک ہوگا آپ کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ رہے تو نیکوں جیسا سلوک ہوگا آپ کے ساتھ۔ ایک صاحب اعتراض کر کے بولے، ارے بھائی یہ کیا لوگوں کو کہیں بھی مر جاؤ، کہاں مر جائے تو کہیں بھی دفن کرے تو ہوتا ہی ہے، اب لوگ بڑے وہ اللہ والے کنے جا کے جو ہے دفن ہو رہے ہیں، عبداللہ شداب کی درگاہ میں دفن ہو رہے ہیں، وہ بیض العلوم کی درگاہ میں دفن ہو رہے ہیں، وہ شرج خطر کرنے کیا ہمارے مسلم کے ساتھ بولے پتہ نہیں۔ ہمارے حضرت کیا فرمائے، استاد محترم فرمائے، دیکھو میاں سمجھو، تمہارا گھر جس ایریے میں ہے، وہ ایریے میں تمہارے گھر کے قریب اگر کوئی منسٹر کا گھر ہے، تم کو نل فری دن رات آتا وہاں پہ نل، سمجھ گیا، اور اس کی خاطر لائٹ نہیں بند ہوتی، اس کی خاطر روڈا بنتی، اس کی خاطر بہت زبردست انتظام رہتا، تو تمہاری خاطر تو نہیں نا، اس کی خاطر ہے، خاطر اس کی ہو رہی، فائدہ تمہارا ہو رہا۔ یہ مثال ہے چھوٹی سی۔ تو اللہ والوں کے مزارات کے قریب دفن ہونے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، یہ آج سے نہیں ہے، یہ قدیم زمانے سے، قدیم ہزاروں سالوں سے اللہ والے جہاں وہاں جا کے دفن ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جب رحمتوں کی بارش ان کے قبروں پر ہوگی، کچھ صدقہ بھے کے ادھر بھی آ جائے گا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ کیوں؟ وَمَن مَعَهُ ان کے ساتھ رہنے میں۔ تو دوستو یہ چیزیں سب کو جلدی سمجھ میں نہیں آتی، ہاں شک جلدی پڑ جاتا، شک جلدی، ایک سیکنڈ میں شک پڑ جاتا، لیکن اس کو کلیئر کرنے کے لیے وقت لگتا۔ ہاں دیوار کو گرانا ہے، بلڈوزر لا کے کھڑ کر کے گرا دے خلاص، لیکن بنانے کو کتنا وقت لگتا؟ اسی لیے اپنے آپ کو سنبھالو اور شک سے، شبے سے دور رکھنے کے لیے ایسی محفلیں، یہی نہیں بنو، ایسی محفلیں جہاں اللہ کا کلام، اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ اپنے خرابیوں کو نکال کے باہر کرنے کی فکر ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے۔ یہاں بیٹھے تو فکر ہوتی ہو بھائی کیا ہم بھائی بھی 3 دن گزار دیے بیکار میں، چلو یہاں سے سدھریں گے، یہ کام ہے۔ زندگی کب ختم ہوتی نہیں معلوم، زندگی کا چراغ جل رہا، ادھر سے ہوا ادھر سے ہوا ادھر سے، کب بجھتا نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ کیا بولے زندگی کو، نہ میرا نہ معلوم نہ آپ کا معلوم، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، بلبلا چلتے چلتے کب، اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ آگاہ مطلب واقف، جانکاری ہے کسی کا نہیں، کوئی آپ کا نہیں، جیسے آپ فون جو ہے ریچارج کرائے تو اس میں بولتا ہے کہ بھئی آپ کا 84 ڈیز کا ریچارج ہوا، 28 ڈیز کا ریچارج ہوا، لہذا یہ ویلیڈیٹی پیریڈ ہے آپ کا۔ بولیے آپ کی میری زندگی کا کوئی ویلیڈیٹی پیریڈ ہے؟ نہیں بھائی، میں تو
70 سال تو آرام سے جیوں گا. خواب ہے. اللہ جلایا تو 70 نہیں 100 بھی جیتوں, مگر اللہ کی مرضی پہ ڈیپینڈ ہے. میں یہاں بیٹھے بیٹھے نہیں بول سکتا. کتنے بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے, سیکنڈوں میں چلے گئے. اس لیے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں, پل کی خبر نہیں. شداد جنت بنایا تھا, کیا ہوا؟ شداد جنت بنایا تھا, بہت آرزوؤں سے بنایا, لیکن جب اس کی جنت بن گئی, دنیا میں بنایا, زمین لوگوں کو پھل سونے چاندی ہیرے, جنت سن کے جنت کی ٹکر پہ جنت بنایا. اور آیا آ کے اب بولا اب میں اس کا معائنہ کروں گا, دیکھوں گا. سواری پہ آیا, آ کے ایک ٹانگ اس کا بھی گھوڑے کے سینے میں ہے اور ایک ٹانگ ایسا نکال رہا, سامنے آ گئے ایک صاحب, کونے ہٹو رستے میں سے ہے, میں موت کا فرشتہ ہوں. بولے میں موت کا فرشتہ ہوں. ارے بھائی اتنی آرزوؤں سے بنایا, خالی دیکھ, نہیں یہیں نکالنا ہے تیری جان, یہیں نکالنا ہے تیری جان. ایک ٹانگ اس پہ, ایک ٹانگ اس پہ, بہت محنت کرا. سماجت نہیں, نو چانس. دیکھ رہے آپ, اس کا وقت وہی تھا تاکہ عبرت ہو جائے کہ کوئی چاہے کتنا بھی ٹکر لے لے, اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. اس لیے جب اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے تو ٹکر مت لو, سر جھکا کے چلو, اس کے بندوں کے ساتھ محبت کرو. اولیاء اللہ کیا کرے, نیک لوگ کیا کرے, بندوں کو فائدہ پہنچائے, فائدہ پہنچاؤ. انسانیت, نیکی, کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. اب کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ تو اما باپ کو تکلیف پہنچائے, بھیاں لڑ لے, کاہے کے واسطے, 2 پیسے کے واسطے, کاہے کے واسطے, ایک 4 فٹ کے ٹکڑے کے واسطے. بری بات. جو دین پر چلنے کا اور جو دین کو مانتا ہے اور ان باتوں کو سنتا ہے وہ کبھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے بھائی, اگر کوئی ظلمن لے رہا, ٹھیک ہے, میرے کو میرا اللہ انصاف دلائے گا, مگر میں بھائی سے ٹوٹوں کیوں, میں بہن سے تعلق خراب کیوں کروں؟ اچھا میں کتنا بھی لے لیا, کتنا بھی لے لیا, لاکھوں لے لیا, کروڑوں لے لیا, سب لے لیا, اتنا صاف رہنے کے باوجود بھی میں فائدہ اٹھاتا ہوں اس سے, میں فائدہ اٹھاتا ہوں اس سے. سوچتے اس رہتا ہوں, دیکھو آپ جنت بنا کے شدت کا کیا ہوا. تو اللہ کے نیک بندوں کا راستہ چلے تو ان کی یہی تھنکنگ رہتی ہے, ٹھیک ہے بھائی دنیا میں آئے, کمانا بھی ہے, کھانا بھی ہے, تھوڑا ضرورت کے اتنا جمانا بھی ہے, لیکن اس کے اندر کھو جانا نہیں ہے. جتنی ضرورت ہے انسان کو روٹی کپڑا مکان کی, ضرورت پوری کر لیا. یا اللہ بس ایک دعا کر لو, یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کا محتاج نہ بنا. ایک اللہ والے سے پوچھے تھے, ایک اللہ والے سے سنے تھے, بزرگ سے سنے تھے کہ ہندی کے ورڈ بولے تھے کہ ایک شخص آ کے باپ کو بولا کرتے, بھائی اب تم زندگی میں کچھ کر کے اپنے بچوں کے لیے پونجی جمع کر کے جاؤ. آج کل ہو رہا دیکھیے پونجی, ارے فیوچر پلاننگ, بچوں کے لیے کچھ جمع کر کے جاؤ. انہوں نے بولے اچھی بات, میں کتنا بھی جمع کرا, انہیں اگر برا رہا تو 2 دن میں اڑا دیتے تھے, خلاص آتا. تو حضرت سنائے تھے, پوت کپوت تو دھن کا ہے کو, پوت مطلب بیٹا, کپوت بول تو بگڑا ہوا. اگر بگڑا ہوا ہے تو کتنا بھی دھن رکھ کے جاؤں گا تو خراب کر دیں گے. اور پوت سپوت تو دھن کا ہے کو, اگر بچہ اچھا ہے تو انہیں خود کما لینا, میں رکھ کے کیوں جھگڑے پیدا کر کے جاؤں. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اچھے سنسکار دیجیے, تعلیم دیجیے, اچھی ان کی تربیت کیجیے. اور تربیت خالی زبان سے نہیں, آپ جیسا کریں گے ویسا کرتے رہو آپ دوسروں کو. اور ایک بات بڑے لوگوں نے بڑی اچھی کہی, یہ دنیا کا غیبی نظام ہے. بولے یہ دنیا کا غیبی نظام ہے. آپ جب لوگوں کو کچھ دیں گے, جو دیں گے وہی بڑھتے جائیں گے. آپ کا علم دو, علم بڑھتے جاتا, پیسہ دو, پیسہ آتے جاتا, اخلاق دو, اخلاق آتے جاتے, جو دیں گے وہی آپ کے پاس بڑھتے جاتا. اتنا اہم معاملہ ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم پر رحم و کرم فرمائے. حالات چاہے کچھ ہوں, آزمائش ہوں, مشکل ہو, پریشانی ہو, اپس اینڈ ڈاؤن زندگی میں آتے رہتے,
کوئی بھی یہ نہیں سوچنا کہ بھائی کیسا ہوگا، اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ رکھو۔ میں اکثر بولتا ہوں، پھر بولوں گا، اللہ آپ کو کچھ عطا کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں رک سکتی اس کو، اللہ نہیں دینا چاہے پوری دنیا مل کے اس کو دلا نہیں سکتی۔ اللہ سے محبت کرو، توکل، بھروسہ، اور جتنا توکل مضبوط ہوگا اتنا آپ کا جینا آسان ہوگا، اور جتنا توکل میں یعنی رکھنا پڑے گا، ارے انہوں دیکھنے میں کیا کر دے گی، ارے انہوں دیکھ لینے کیا کر دے گی، ارے انہوں میرے بارے میں ایسا کر رہے ہیں، انہوں کرا دے رہے ہیں، انہوں وہ کر دیے کرتے، انہوں وہ جادو کر انہوں کون؟ اللہ چاہتا جو ہوتا نا ان کا اثر۔ تو اب ہم ان کے بارے میں سوچ کے اپنا ٹینشن لے کر اپنی صحت خراب کر لے رہے ہیں اور تعلقات بگاڑ لے رہے ہیں۔ اب خاص طور سے سفر کے مہینے کے بارے میں خود دن سے چل رہا ہے، لاسٹ ٹائم بھی بولا تھا میں کہ کبھی بھی نیگیٹیوٹی نہیں رکھنا، اچھا سوچیے، اچھا دیکھیے، اچھا بولیے، اچھی دعا دیجیے۔ کل ہی ایک صاحب آئے میرے پاس، ایک ہمارے پرانے اسٹوڈنٹ ہیں، تو وہ بول رہے تھے، بولا بھائی میں تو بول دیا، میرے کو ایسا کوئی یقین نہیں تھا۔ وہ بول رہے تھے مول صاحب عجیب بات ہے، ایک مہینہ 1.5 مہینہ پہلے میں آپ کے پاس آیا تھا، پرانی گاڑی لے کے آیا تھا کسی کی شادی میں لے جانے کے واسطے، آپ کو ہوا آیا تھا، تو آپ جو ہے بیٹھتے بیٹھتے وہ دعا دیے تھے، میاں تو ہم دوست کی لے کے آئے، اللہ کرے تم آپ کو شو روم کی نئی گاڑی دلا دے۔ 1.5 مہینہ نہیں ہوا میرے پاس نئی گاڑی آ گئی۔ ارے ایسا کیسا ہی میاں؟ نہیں صاحب وہ میں خود محنت کر کے لیا بھی نہیں، ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، وہ انسینٹیوز کچھ اتنے آ گئے اس کو جم کے خود بخود گاڑی میرے گھر پہ آ گئی۔ تو گاڑی مقصد نہیں ہے، آرام مقصد نہیں ہے، یا بولنا مقصد نہیں ہے کہ میں بولا بول کے سب۔ اچھی بات کرو، اچھی دعا دو، بری بات مت کرو، بد دعا مت دو، اچھا سوچو، پازیٹیوٹی رہنا۔ یہی بول رہے ہیں آج کل جو ہے بڑے بڑے لوگ لاکھوں روپے لے لے کے بڑے بڑے ایونٹس کنڈکٹ کر کے کیا بولے تو موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں، کیا بولتا ہے؟ یہی بولتا ہوں، موٹیویشن اسپیچ، کیا یہی بولتا ہوں، بی پازیٹیو، ڈونٹ بی نیگیٹو، یہی بولتا ہوں۔ تو اسلام سے بول رہا، ہم ہر چیز میں شک شک شک، ہاں ہاں انہوں ایسا کر دی، ہاں وہ بچے سے میں مل کے آیا، جب سے میری حالت خراب ہو گئی، وہ میں بچی کو کر کے لے کے آیا، انہیں آیا جب سے گھر میں جھگڑے شروع کرے، کائے کو بچے پہ ڈھکلتے جی؟ گھر میں نوزت اپنے حرکتوں سے ہوتے، لہذا کبھی کسی پر بلیم مت کیجیے۔ ہاں اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط رکھیے اور ذکر کرتے رہیے، ذکر، اللہ کا ذکر کرتے رہیے، اور علماء اور عارفین صوفیہ کا یہی طریقہ تھا کہ وہ ذکر نہیں چھوڑتے تھے۔ ذکر بولتے خالی جو بیٹھ کے کرے یہی ذکر نہیں ہے، یہ ایک طریقے کا ذکر ہے، لیکن چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرتے رہیے۔ کہا کہ جو بندہ ذاکر ہوتا ہے، ذکر کرنے والا ہوتا ہے، اس کی ایک طرح سے خلے میں حفاظت ہوتی ہے، اطراف کھلا رہتا ہے، کھلا رہتا ہے، کوئی چیز اس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتی، کرنے آئی تو بھی سر پھوڑ کے چلے آتے۔ ابھی ہمارے پاس یہاں پہ صاحب بھی ہے، بول دیتے کئی خود باتیں ایسے، لیکن جو ہے بولنے والا بول دیتا، اس پر عمل کرنے والا عمل کر کے کتنے فائدہ اٹھاتا۔ ایک صاحب میرے سے ملے کچھ دن پہلے، مل کے بولے حضرت میں آپ کے بیانات سننے آتا تھا، اب تو آپ نہیں رہتے ہو، کبھی مطلب میں آ نہیں سکا دور سے، تو میں وہ اس پہ سنتا ہوں، آن لائن سنتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ لوگوں جب تم اپنے کپڑے تبدیل کرنے لگو، کپڑے چینج کرنا چاہو تو ٹھیک ہے، تم دروازے تو بند کر لیتے ہو، آدمیاں تو تمہارے پاس نہیں آ سکتے، لیکن یہ کھلی مقام پہ کچھ بھی جنات، شیطان، ملامت کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو لہذا اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے کیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ اس سے ہوگا یہ کہ تمہارے اور اس کے بیچ میں تم کو نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ تمہارے اور اس کے بیچ میں اللہ ایک ایسا پردہ، ایک ایسی آڑ ڈال دے گا کہ جس کی وجہ سے تم تو اس کو نہیں دیکھ رہے، لیکن وہ بھی تم پر کسی طرح کی کوئی بدتمیزی نہیں کر پائے گا۔ یہ بول دیا، چھوڑ دیا، کئی وقت بولا میں، لیکن اس بندے کا کہنا ہے کہ مول صاحب ایک چیز مجھے کئی سال سے تنگ کر رہی تھی،
جوانی ہے تو برے برے خیالات آتے تھے, گندے گندے خیالات آتے. جب سے میں آپ کا یہ فارمولا یوز کر رہا ہوں وہ ختم ہو گیا. میں تو آیا, سن لیا, بول دیا, لیکن اس کے اوپر عمل کرنے والوں کے کتنے ہیں؟ یا میری کوئی بڑائی نہیں ہے, اور کب بولا, کس کو بولا, کیسا بولا وہ نہیں معلوم, لیکن کوئی بھی چیز آپ کے لیے اگر آپ سیف رہنا چاہتے اللہ کو, اللہ کے رسول کی مدد, آپ بولیں گے مولوی صاحب ایسی کیسی آڑ ہے, مولوی صاحب دکھ رہی نہیں نا, آڑ دکھ رہی نہیں, ادھر آدمی ہے ادھر کہیں ہے, اللہ تو نہیں دکھ رہا, ٹھیک ہے, ان کے اور میرے بیچ میں ایک آڑ آ گئی بول رہی. ارے بابا, اللہ کے آڑ, اللہ کے کرٹین پردے ایسے رہتے ہیں دکھتے نہیں. مرد البحرین یلتقیان, دو سمندر ایک ساتھ بہ رہے ہیں, بینہما برزخ لا یبغیان. آپ ایسے بے شمار ویڈیو کلپس آپ یوٹیوب پہ دیکھیے, ادھر سمندر ہے, ادھر سمندر ہے, ادھر کا پانی بالکل الگ کلر کا, ادھر کا پانی بالکل الگ کلر کا, لیکن یہ پانی ایک ساتھ رہنے کے باوجود نہ ادھر والا ادھر جا رہا, نہ ادھر والا ادھر جا رہا. کون سی آڑ ہے بیچ میں, کون سی آڑ ہے؟ پھر کبھی فرمایا کہ پانی کے دو دریا بہائے اللہ تعالیٰ نے, اور اس میں ھذا ملح اجاج, ایک میٹھا پانی ہے اور ایک نمکین ہے, تو یہ دو پانیاں ایک سا ہیں. یہ باتیں سنتے تو لوگ یقین نہیں کرتے تھے, ایسا کیسا ہوتا بھائی. تو جو لوگ باقاعدہ نیوی میں کام کرتے ہیں, جو لوگ باقاعدہ سمندروں میں سفر کرتے ہیں, ان کا باقاعدہ یہ آبزرویشن ہے کہ پورے سمندر کے پورے کھارے پانی کے بیچ بیچ میں کچھ ایسے مقامات بھی رہتے ہیں وہاں بالکل میٹھا پانی رہتا ہوا. وہ میٹھے پانی کو کھارے میں, کھارے کو میٹھے میں ملنے سے کون روک رہا؟ کون سا پردہ ہے, کون سا گلاس ہے؟ یہ قدرت ہے اللہ کی. یہ جب چیزیں سننے سمجھنے سے قدرت میں اضافہ ہوتا, اور جب قدرت یہ سمجھنے میں اضافہ ہوا تو اللہ سے محبت میں اضافہ ہوا. اور اولیاء کرام کیا کریں معلوم, بندوں کو ہر ایک کا طریقہ الگ الگ ہے. صرف ڈرا ڈرا کے نماز میں نہیں جھکائے, ایک ہوتا ڈرا کے جھکانا, وہ بھی کبھی ضرور ہے, لیکن اولیاء اللہ کیا کرے, محبت میں غرق کر کے شوق میں جھکائے. اللہ کی محبت میں جھک, شوق میں جھک, اور جب جھکے گا تو مزہ آئے گا تجھے. اللہ کی عبادت میں شوق اور عقیدت, عشق, محبت کے ساتھ جھکے گا تو تجھے کیوں آخر مسلسل بیٹھے رہتے تھے ذکر کرنے میں, وہاں ان کو ذکر میں مزہ آتا تھا, مٹھاس. وہ چیز نہ کسی کدو کی کھیر میں ملیں گی آپ کو, نہ کسی خوبانی کے میٹھے ملیں گی, اللہ کے ذکر سے. تو بس اللہ سے لو لگانا ایسا, یہ خان نہیں, یہ دل ہے نہیں, یہ دل کیا بولے بڑے لوگ, یہ دل یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, یہ ایسی زبردست جگہ ہے, یہ ایسی زبردست جگہ ہے. اس میں سے دنیا کو نکالو, دنیا کے جھمیلوں کو نکالو, اس میں اللہ کی محبت کو سماؤ. اور کیا کہا صوفیاء کرام نے, کہتے ہیں اللہ آسمان زمین میں کہیں نہیں سما سکتا, کہیں نہیں سما سکتا. اللہ آسمان زمین میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں اللہ سما سکے. ایک ہی مقام ہے, قلب المومن عرش اللہ, مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے. یہ سب ہے سب, مگر محبت پیدا کرنا اللہ سے لیے, اللہ کی محبت, اللہ کے بندوں سے محبت. دیکھ لو مخلوقات کیا کرے, اولیاء کرام کیا کرے, اللہ سے ادھر رابطہ بندوں. یہی چیز تصوف, یہی چیز طریقت, یہی چیز تزکیہ, تصفیہ, تجلیہ, سب یہی ہے. تو بہرحال اپنی گفتگو ہم سب ختم کرنے سے پہلے آج کی حدیث پاک آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ اس کے بعد فقہی مسئلہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. وقت کافی ہو گیا ہے, اصل میں دیکھے دیکھے ٹائم بڑھ جا رہا ہوتا. سوال بھی ہے, ہاں اللہ
آج کی حدیث پاک ہے، مسند احمد سے لی گئی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثروا ذکر ہادم اللذات۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو چھڑا دینے والی کو کثرت سے یاد کرو۔ لذتیں چھڑانے والی کیا ہے؟ لذت، مزہ، جو کچھ بھی ہے وہی ہے نا، ٹیسٹ ہے، سب کچھ ہے۔ تو ان لذتوں کو ختم کرنے والی کو یاد کرتے ہو۔ کون ہے وہ لذتوں کو ختم کرنے والی؟ کون ہے؟ موت۔ موت کو یاد کرو۔ اب ہم جب بیان کرتے رہو کیا صاحب ڈرا رہے ہیں اور وہ مرنا مرنا موت موت کر رہے، موت یاد کرتے رہنا۔ موت یاد کرے تو دماغ جگہ آتے رہتا، جی ہاں نہیں تو آپ سے باہر نکل جاتا۔ موت کو یاد کرتے رہنا، میتوں میں جاتے رہنا، قبرستانوں میں جاتے رہنا اور یاد دلاتے رہنا، دیکھا آج اس کو ڈال رکھ کرتے کو جانا ہے، یہ سمجھ رہے اپنے آپ، اپنے نفس کو بولنا، اپنے آپ کو بولنا آج دیکھو آج تم لے جا رہے ہیں بیٹا دوسروں کو، کل تم خود آنے والے ہیں، آج وہ کل ہماری۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے۔ تو یہ موت کے یاد کرنے سے کیا ہوتا؟ موت کے یاد کرنے سے آدمی اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کرنے سے بچاتا۔ قبروں کی زیارت کا بھی یہی ایک سرکار کی طرف سے اشارہ دیا گیا تھا کہ میں پہلے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب حکم دے رہا ہوں جاؤ قبروں کی زیارت کو۔ اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی فکر لایا ہوتی ہے۔ یہ مت سمجھو کہ خالی جوانوں کے لیے ہی، بوڑھوں کے لیے ہی، بچوں کے لیے ہی، عورتوں کے لیے ہی، سب کے لیے پیغام ہے۔ موت کی تمنا مت کرو اللہ موت دے دے موت، نہیں یہ مت کرو، مگر موت کو یاد کرو۔ موت کو یاد کرنے سے ہمارے جو بیکار کے خواہشات ہیں، غیر ضروری لوگوں کو تنگ کرنا ہے، بیکار میں لوگوں کو ہم پریشان کر رہے ہیں، ڈر ختم ہو گیا، خوف خدا ختم ہو گیا۔ تو جب موت یاد کریں گے نا کو بھائی اللہ نے جانا ہے، بدلے صاحب کئی لوگ سدھرے، اہل اللہ کی صحبت میں آ کے سدھرے، مگر اللہ ہدایت دینے والا ہے، ہدایت کوئی نہیں دے سکتا، بندہ صرف کوشش کر سکتا، کوشش کرنا بندے کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں۔ تو یہ ہو گئی آج کی حدیث مبارکہ کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اب رہا سوال فقہی مسئلہ۔ ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ مول صاحب سفر کے مہینے میں شادی کر سکتے کیا؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ نہیں لوگ بولتے نا، لوگ جو بولتے ہیں لوگوں کو آپ سنتے رہیں گے تو جتنے لوگ اتنے باتیں کرتے رہیں گے۔ ہاں کئی شادیاں مہینے میں ہوئی، کبھی بھی ہو سکتی شادی کو رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں شادی کرنے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے شرعی طور پر۔ فقہی مسئلہ تو یہ کہ آپ شادی کریں تو ہو جاتی شادی، تو کیوں نہیں کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں وہ منوس ہے کہ نہیں صاحب، مہینہ دن کوئی منوس نہیں ہے، مہینہ دن کوئی منوس نہیں ہے، بلکہ ہماری سوچ میں خرابی ہے، ہمارے کاموں میں جو اللہ کی نافرمانی ہم کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے کام بگڑ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع رکھیے، اور کبھی کبھی کوئی چیز نہیں آتی ہے، اکثر لوگ بولتے کیا کرنا صاحب، جو کام کرنے جا رہا ہوں میں جو ہے بگڑ جا رہا، کام رک جا رہا۔ اور وہ اگر ہم کون سی گھڑی، مبارک گھڑی نامبارک گھڑی، شبھ اشبھ میں پڑھیں گے تو پھر جینا مشکل ہو جائے گا۔ جتنا شبھ اشبھ میں پڑھیں گے آپ اتنا ہی اللہ کی ذات سے بھروسہ کم ہوتے آتا۔ یہ سب چیزوں کو چھوڑ دو، بولی طوطے کا فال نکالنا یا ہاتھ دکھانا، یہ سب بیکار چیزیں ہیں۔ ان سب چیزوں سے اللہ کے اوپر جو بھروسہ ہے بندے کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ واسطو، ہاں یہ سب چیزیں ہوئی ہے، ان سب چیزوں کو آپ کٹ کیجئے، اللہ سے رابطہ مضبوط رکھیے۔ یا اللہ سارے خیر کے خزانے تیرے ہاتھ میں، نہیں بولتے بیدک الخیر بول کے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء،
آپ کہیے اے اللہ جو بادشاہت کا مالک ہے، تو دل ملک منتشا، تو جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، وہ تنزع الملک ممن تشاء، اور بادشاہ جس سے چاہتا ہے تو چھین لیتا ہے، وہ تو عز من تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے عزتوں سے نوازتا ہے، وہ تو ذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے تو ذلت رسوائی سے تو چار کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، مگر خیر کے خزانے پورے تیرے دست قدرت میں ہیں، انک علی کل شیء قدیر۔ تو یہ اپنے ذہن کو جتنا صاف ستھرا رکھیں گے اتنا ہی آپ سیف رہیں گے، اور جتنا آپ ایک ایک چیز سے ڈرتے جائیں گے، یہ غلط وہ غلط ایسا ایسا، اتنا ہی آپ کا ایمان کمزور ہوتا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے، جو کچھ کہا سنا ہے ہم نے اس کو قبول فرما، اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے، ہمارے دشمنوں کو کمزور کر دے۔ سب سے بڑا دشمن شیطان، اس کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو قرضوں میں گرفتار ہیں ان کے قرض ادا فرما دے۔ یا اللہ جو علم حاصل کر رہے ہیں ان کے حصول علم میں مزید ترقی عطا فرما، ذہن اور حافظے کو مضبوطی عطا فرما، جسمانی صحت عطا فرما، ایمانی جذبہ عطا فرما، روحانی قوت عطا فرما، نیک لوگوں کے راستے پر چلا، بری سوچ گندی سوچ ہمارے دلوں سے نکال دے، ہمارے دل کو اپنی محبت کا مرکز بنا دے، ہمارے دلوں کو نورانی بنا دے، رحم فرما، کرم فرما۔ جن گھروں میں بچیاں انبیائی بیٹھی ہیں ان کے شادیوں کے مرحلے آسان فرما دے، اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں انہیں خوشحال زندگی عطا فرما۔ بہت سے لڑکوں کے شادیوں میں بھی دیر ہو رہی ہے، وہ لوگ فکر مند ہیں، اللہ ان کے لیے راستے آسان فرما دے۔ الہ العالمین جو شادی شدہ جوڑے ہیں انہیں آپس میں ایک دوسرے کا تیری فرما برداری پر مددگار بنا دے، گناہوں سے بچنے والا، نیکیوں کے کرنے والا، اور ان کی زندگیوں میں دوسروں کے دخل اندازیوں سے بچا لے مولا۔ دوسروں کی دخل اندازی سے جو میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب ہو رہے ہیں، ایسے ہر مسئلے کو حل فرما دے مولا۔ بے اولاد جوڑوں کو دولت اولاد نصیب فرما، اولاد جن کو ہے ان کی اولاد کو ضد، ہٹ درمی، نافرمانی اور غصہ، بد چلنی جیسی بری باتوں سے بچائے، فرما بردار بنا دے، اطاعت گزار بنا دے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما۔ ہم سے جن لوگوں نے ان کے متعلقہ بیماروں کو صحت یاب ہونے کی دعا کرنے کے لیے یہ کہا ہے، ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں، صحت کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرما، مرض کو جڑ پیڑ سے ختم کروا۔ ہمارے ایک برادر طریقت جناب عابد علی خان صاحب کی طبیعت خراب ہے، کچھ بہتر ہوئی ہے، پوری طرح ان کی طبیعت بحال کر دے، بہتر بنا دے، صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما۔ عابدہ نسیم صاحبہ کی طبیعت ناساز ہے، ان کو بھی جو بھی مرض ہے دور فرما دے، اور اعظم صاحب کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے، ان کو بھی صحت عطا فرما۔ کہیں چھوٹے بچوں کی طبیعتوں میں بگاڑ ہے، ان کو بھی صحت کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرما۔ جن جن لوگوں کے متعلقین نے ہم سے کہا ہے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور جو نہیں کہہ پائے، کہنا چاہتے تھے، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ رحم فرما، کرم فرما، سب کو صحت کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، ہمارے برے اعمال، بد عملیوں کی نوست گھروں سے نکال دے، نمازوں کا پابند بنا دے۔ یا اللہ ہمارے رزق میں، اناج میں، پھل میں، ترکاریوں میں، دالوں میں، اور ہمارے کاروبار میں، کھیتیوں میں، اور تمام جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں ان کی ملازمتوں کے معاملات میں برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما۔
ہم سے پہلے جو لوگ تجھ سے جا ملے ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، جو کہتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھر میں، ہمارے نسل میں، ہمارے آنے والے تمام اہل اسلام کے گھروں میں نیک لوگوں کو پیدا فرما مولا۔ بے راہ روی کا شکار لوگوں کو راستے جو بدل رہے ہیں نیک توفیق عطا فرما، ہماری دعائیں قبول فرما۔ جو لوگ ہم سے پہلے تجھ سے جا ملے ان کی خبروں کو نور سے بھر دے مولا، اور بزرگوں کی درجات میں بلندی عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ سرکار کی گھرانے کی، سرکار کے صحابہ کی، امت محمدیہ سے، امت محمدیہ کے اولیاء اللہ کی، علماء کی محبت دلوں میں پیدا فرما دے، خیر خواہی کا جذبہ عطا فرما، ہمارے اپنے نفسانی خواہشات پر ہمیں قابو عطا فرما، ہمارے نفسانی برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل فرما دے مولا۔ قرآن پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے اور جیسے تیری مرضی ہے اس کو اپنانے اور اس سے عشق محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا مجیب السائلین، یا مع الخائفین، یا غیاث المستغیثین، اغثنا بجاہ نبیک المصطفیٰ و حبیب المجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا انت۔